یہ بھی اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہے۔ چاند گھروں کا کھانا آتا ہے وہ کھاتے ہیں، اپنے طالب علموں کے اوپر بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، یہ بھی تم سے اللہ راضی ہو رہا۔ یہ 3 لاکھ روپے لے رہا ہے قرآن پڑھانے کا، حفظ کرانے کا، یہ کیوں لے رہا ہے علماء؟ ان کو بھی تم سمجھاؤ یہ کیوں لے رہے ہو؟ امیر تو تمہیں 3000 دے دے گا، غریب کہاں سے لائے گا؟ جو چوک کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پورا دن کھڑا ہوتا ہے، اس کو محنت نہیں، مزدوری نہیں ملتی، وہ کہاں سے اپنے بچے پڑھائے گا؟ اس کے بچے تو جیل ہو جائیں گے۔ آج 2700 روپیہ لیا جاتا ہے مدرسے کے اندر، ایسے مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، اور 3,000 روپیہ لیا جاتا ہے، اسے غریب کا بچہ کس طرح پڑھائے گا؟ حکومت والے ان کو دیں گے، فیسیں دیں گے، کس طرح غریب کا بچہ پڑھائے گا؟ غریب کا بچہ حفظ سے رامارو ہو جائے گا، عالم بننے سے رامارو ہو جائے گا۔ ان کے اوپر جو چندے لے کر مدرسہ چلا رہا ہے یہ کامیاب ہے، وظیفہ مانگ کر چلا رہا ہے یہ کامیاب ہے، ٹکڑے ٹھنڈے کھا کر مدرسے چلا رہا ہے یہ کامیاب ہے، ٹھنڈی روٹی کھا کر مدرسے چلا رہا ہے، یہ 3,000 جو لے رہا ہے یہ ناکام ہے۔ ان کی تقدیر کا فیصلہ سلیم نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس جب جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ ہے، ذرا کا حساب لیتا ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ ذرا کا حساب کرے گا۔ ہمارا جسم ہمارے خلاف بول پڑے گا، جو تو پاؤں خلاف بول پڑے گے، تو ایسا کرتا رہا، آنکھیں بول پڑے گی، تو منہ سے دیکھتا رہا، ہمارا زبان بول پڑے گی، تو ایسی باتیں نکالتا رہا، ہمارے ہاتھ بول پڑے گے، تو ایسا کرتا رہا۔ ایک بندے کے ساتھ وکھرا حساب ہوگا، تو کیا کرے گے تم اور ہم؟ پچھتانا پڑے گا۔ میں تو تمہارے لیے کرتا رہا، تو ہی ہمارے خلاف بول پڑے، اپنا جسم ہی خلاف بول پڑا۔ او بھائی اپنی زندگی کو سنوارو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کے کام کرو، حرام کے کاموں سے جان بچاؤ۔ یہ مشن 1,24,000 بات کا نبیوں کا تھا۔ نبی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے صحابہ کامیاب ہوتے رہے، جو مانتے رہے، جو نہیں مانتے رہے وہ ناکام ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے، قیامت کے میدان کے اندر نفسی یا رب سلم نفسی۔ ہر بندے کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوگی، آوازیں لگائے گا۔ ہمارے دوستوں ہو بھائی، اپنے جسموں کو بنا لو۔ وقت ہے، فرعون نے ظلم کرتا رہا، پاؤں کے اوپر میخیں باندھ کر بنتا رہا، پاؤں کے اوپر میخیں باندھ کر ٹھوک کر بنتا رہا، میخوں سے بنتا رہا، ہاتھوں کے اوپر میخیں ٹھوک کر بنتا رہا۔ ہمارے اللہ پاک نے دریا کے اندر ڈبکی دی۔ جو اللہ کی باتیں مانتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم باتیں مانتی رہی، وہ موسیٰ علیہ السلام نبی مانتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کے سنت کے مطابق چلتی رہی، وہ کامیاب ہو کر نکل گئی دریا سے۔ یہ دریا کے اندر فرعون کی فوج آ گئی، ان کو ہمارے اللہ نے ڈبکیاں دی، فرعون نے وار لگائی، موسیٰ میں تجھے بھی نبی مان لیا،
तुम्हारे अल्लाह को भी मान लिया। वो देखें जब मौत सामने आ जाए तो हाथों से वक़्त निकल जाता है। तुम्हारे अंदर भी हाथों वक़्त है, हमारे पास भी वक़्त है। ओ शबा के अंदर तौबा कर लो, मना लो, मना लो, मना लो अल्लाह को। हमारे बयान सुनने वालों, दुनिया के आलिमीन वालों, अल्लाह को मना लो, मना लो, मना दो। पूरी दुनिया के मुसलमानों मना लो, मना लो। पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिमों हमारी बात सुन लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के ऊपर चल पड़ो। हमारा नबी तुम्हारे नबियों की तारीफ फरमाता रहा सारी ज़िंदगी के अंदर। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, 40 साल हुकूमत करके दिखाएंगे। 40 साल हुकूमत करके दिखाएंगे, बात का 40 साल दिखाएंगे और ये कुरान की दावत देते रहेंगे। इस कुरान की दावत देते रहेंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी किताब इंजील की दावत देते रहे, उसके मुताबिक चलते रहे, अपनी उम्मत को चलाते रहे। भाई आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, उसके साथ मिल जाओ, उनकी नुसरत करो, उनकी इमदाद करो। तो फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर आएंगे, 40 साल बाद काट ज़िंदगी गुजार कर कल इस कुरान की दावत देंगे, इस शरीयत के ऊपर चलेंगे, दुनिया को चलाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करते रहेंगे, दावत देते रहें, तबलीग करते रहो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मैंने देखा है, हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है। 1 घंटा खड़ा रहूं, 1 घंटा खड़ा रहूं उनकी हुकूमत की तरफों और उनकी मक्के की तरफों, किसी को जरूरत नहीं है। अब जाए भी ना, 1 घंटे का भी हमें कोई नहीं कहता, अब जाए भी ना। मैंने रोज़े रसूल के ऊपर 2 रास्ते होते हैं, एक आम लोगों के लिए रास्ता होता है, एक उनके वज़ीरों सफ़ीरों के लिए रास्ता होता है। वज़ीरों सफ़ीरों के लिए रास्ता होता है, उनके आलमों के लिए रास्ता होता है, और उस रास्ते को ऊपर मुझे चलाते थे, अल्लाह के फजल के साथ चलाते थे। मैं रोज़े रसूल के ऊपर खड़ा होकर देखता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े के साथ एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन का रोज़ा है, और दूसरा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ुआन, उसकी कब्र मुबारक है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है। रोज़ा तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताऊंगा ना, मुझसे भूल गया। शैतान भी हमारे पास लगे आना, हमारी रगों के ऊपर दौड़ रहा। रोज़े रसूल के साथ एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की कब्र है, दूसरे पास उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है। और इसके बाद आगे जगह ईसा अलैहिस्सलाम से छुट्टी हुई है, मैंने देखी, खालकर देखी, खूब बार के देखता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इनकी ज़िंदगी ख़त्म होगी और मौत कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, इनके ऊपर भी मौत आएगी, इनका इंतकाल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। इसको भी यहाँ दफनाया जाएगा, मक्के के अंदर दफनाया जाएगा। इसके लिए भी जगह पड़ी हुई है मक्के के अंदर। ये कलमे की दावत, इस कलमे की दावत करीब ज़माना क़यामत का, इस कलमे की दावत ईसा अलैहिस्सलाम भी देते रहे। तुम्हें और हमें क्या पड़ गया? हमने फाशियात करनी शुरू कर दी, मिलावट करनी शुरू कर दी। हम और तुमने रिश्वत को मानी, रिश्वत लेनी शुरू कर दी, रिश्वत देनी शुरू कर दी।
رشوت دے کر کام کروانا شروع کر دیا، رشوت لے کر کام کرنے لگ پڑے، کوڑ مار کر کمانے لگ پڑے، ملاوٹ کر کے کمانے لگ پڑے تم اور ہم، جوئے کھلانے لگ پڑے تم اور ہم، جوئے کھیلنے لگ پڑے تم اور ہم، ڈاکے مارنے لگ پڑے تم اور ہم، ملاوٹ کرنے لگ پڑے تم اور ہم، سمگلنگ کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، حکومت کے بھی باغی، اللہ کے بھی باغی، حکومت اپنی حکومت کے بھی باغی اور اللہ کے بھی باغی اور اللہ کے رسول کے بھی باغی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باغی۔ او بھائی ڈاکے مارتے ہیں، ڈاکے، وہ ڈاکہ مارنا حرام ہے، دوسرے کا مال لے لینا، یہ کیا کریں گے؟ ڈاکے مارنے والوں، سمگلنگ کرنے والوں کیا کرو گے؟ رشوت لے کر کام کرنے والوں قیامت کے دن کیا کرے گے تم؟ رشوت لے کر کام کرنے والوں، رشوت دے کر کام کروانے والوں کیا کرو گے؟ تم پرائی زمینیں دبانے والوں کیا کرو گے؟ پرائی جائیدادیں دبانے والوں کیا کرو گے؟ پرائی مکان دبانے والوں کیا کرو گے؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہاں تو نیکی ذرا ذرا کام آئے گی، یہ حساب لیا جائے گا، ذرا ذرا کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ نبیوں کا آنا بند ہوا، صحابہ نے دعوت دی اور تبلیغ کی، صحابہ کے بعد تابعین نے دعوت دی اور تبلیغ کی، العلماء وارث الانبیاء، علماء نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، کتابیں پڑھاتے رہے حدیث کی، اور کتابیں پڑھاتے رہے حدیث کی، اور ترجمے پڑھاتے رہے قرآن کے، اور حدیث اور قرآن پڑھاتے رہے عالم، خدمت اور دعوت دیتے رہے عالم، بیان کرتے رہے عالم، پوری دنیا کے اندر دین پھیلایا گیا صحابہ کے زمانے کے اندر۔ صحابہ کے بعد باغی ہوئے، بعد کے زمانے کے اندر باغی ہوئے، پوری دنیا کی حکومت رشوت دینے لگ پڑے، لینے لگ پڑے، رشوت دے کر کام کروانے لگ پڑے، فحاشیات کے کام کرنے لگ پڑے، ذلیل اور خوار ہوئے، مسلمان نکالے گئے، یورپ جو بھی نکالے گئے، میں دیکھ کر آیا ہوں وہ جگہ۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اسپین کے اندر کوئی وقت میں رہا، پرتگال کے اندر کوئی وقت رہا، پرتگال کے ساتھ اسپین ہے، اسپین کے اندر مسلمانوں کا درخلافہ تھا، کسرا کی حکومت بھی ختم ہوئی، کیسر کی حکومت بھی ختم ہوئی، مدینے کے اندر سونے کے ہیرے جواہراتوں کے پہاڑ لگے۔ یہ جب اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر زوال آیا، کیوں زوال آیا؟ اللہ کے حکم ماننے چھوڑ دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے چھوڑ دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنے لگ پڑے، رشوت چل پڑی، کوڑ مار کے کمانا چل پڑا، ملاوٹ کر کے کمانا چل پڑا، ڈاکے مارنے شروع کر دیے گئے، زوال آ گیا، زوال آیا گیا تو اسپین سے ان کو نکالا گیا، نکل پڑے۔ جو اسپین کے اندر حکمران تھا اس کو نکالا گیا، وہ اپنی کوٹھی کو دیکھنے لگا، یہ باہر کا واقعہ ہے، دیکھنے لگا، باہر کا واقعہ میں بیان نہیں کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوتا، لیکن آپ میں کر دیا، باہر کا واقعہ ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی کوٹھی کو جب دیکھا، اپنی والدہ نے بتایا تمہارا والد ساری زندگی لڑتا رہا، اپنی کوٹھی کے اندر ہی اس کی موت آئی، تو عیاشی کے اندر پڑ گیا، تو نے اللہ کے حکم چھوڑ دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے لگ پڑا،
تو اب اس کوٹھی کو کیوں دیکھنا ہے؟ ہمارے دادے پردادے جھوپڑیوں کے اندر رہتے تھے، چلے، والدہ نے چلا دیا، وہ زاروں قطار روتا رہا۔ ایسا بھی اللہ کر سکتا ہے۔ دیکھو کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ پاک کی باتیں مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کرتا ہے، تو اس کو جسم کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھائی چندہ لے کر پڑھاؤ، عشر لے کر پڑھاؤ، زکوٰۃ لے کر پڑھاؤ، خیرات لے کر پڑھاؤ، یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ یہ ایسا نظام چلتا رہا ہے، 3,000 روپے لے کر نہ پڑھاؤ، 3,000 لیں گے، غریبوں کے بچے جائل ہی رہ جائیں گے، حفظ کرائیں گے، جیل رہ جائیں گے جغریبوں کے بچے، کتابیں پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، وہ عالم نہیں بن سکیں گے، وہ جائل ہی رہ جائیں گے۔ اور غریبوں کو بھی موقع دو نا، دنیا کے عالمین والوں، غریبوں کے بچوں کو بھی موقع دو، عالم بننے کا، حافظ بننے کا موقع دو۔ یہ تم نے پابندیاں لگا دی، 2700 روپے فیس لینی شروع کر دی، 3,000 روپے قرآن پڑھانے کی اجرت لینی شروع کر دی۔ بس یہ اچھا کام کر رہے ہیں تم؟ صحابہ ایسے کرتے رہے، صحابہ کرام ایسا کرتے رہے، وہ تو جیب سے پیسہ نکال کر لگاتے رہے۔ نبی ایسا کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے امیر تھے، انہوں نے تمام مال لگا دیا، تمام مال لگا دیا دین کے اوپر۔ صحابہ نے تمام مال لگا دیا، تابعیوں نے تمام مال لگا دیا دین کے اوپر۔ پیسے کے پجاری بن گئے، پیسہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اصل پیسہ سونا ہوتا ہے اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، چھوڑ کر دنیا جاتی رہتی ہے، پیسہ کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ او بھائی علماء حضرات، میں گزارش کرتا ہوں، آپ مہربانی کر کے جو چندہ لے رہے ہیں، جو صدقہ لے رہے ہیں، خیرات لے رہے ہیں، وظیفے مانگ رہے ہیں، تم کامیاب ہو۔ جو 3,000 لے رہے ہیں فیس، 2700 روپیہ ایک بچے سے لے رہا ہے، کسی کے 10 بچے ہیں تو 3,000 وہ کہاں سے دے گا تمہیں مہینے کا؟ ڈاکے مارے گا وہ قرآن پڑھانے کے لیے جب آ جائے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوگے تو پھر وہ ڈاکے مار کر تمہیں دے گا۔ یہ کیسا تم نے نظام کر دیا؟ عالموں کے اندر بھی ایسا آ گیا، مدرسوں کے اندر بھی ایسا نظام آ گیا۔ دیکھیں بھائی یہ کیا کچھ بن گیا۔ 2700 روپیہ، 3,000 روپیہ لیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، حضرو شہر کے اندر لیا جاتا ہے، باہر کی میں بات کرتا ہی نہیں، دوسرے شہر کی بات کرتا ہی نہیں۔ حضرو شہر کے اندر بھی ایسے مدرسے ہیں جو 3,000 روپے فیس لیتے ہیں اور 2700 روپے فیس لیتے ہیں۔ یہ کیا کچھ بن گیا؟ او بھائی عشر لو، خیرات لو، عشر لو، خیرات دو، اللہ پاک دوسروں کے دماغ کے اندر پائے گا، تمہیں اللہ پاک چندے بھیجے گا، تمہارے ذہن گمان کے اندر نہیں ہوگا، تمہارا نظام اللہ چلائے گا۔ خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارے دینے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہی اللہ دینے والا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ او بھائی اس سب زندہ بھی اللہ کرے گا، مارے گا بھی اللہ، تو کھلائے بھی گا اللہ، پلائے گا بھی اللہ، اور ہم کو مائیں گے تم اور ہم، ہماری مرضی ہوگی۔
تو بھائی حاجی حضرات اب آج کرنے کے لیے گئے، میں نے بیان کیا اللہ کے فضل کے ساتھ 10 دن جو ہوتے ہیں، 10 دن جو ہوتے ہیں آج ہی جاتے ہیں آج کے لیے، اور 10 دن کے اندر گناہ کے کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ 10 دن کے اندر کثرت سے عبادت کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور گناہ کے کام نہیں کرتے، اپنی عبادت بڑھا دیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے اب جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جس ابلیس نے ٹکر لی بڑے نے، وہ یہ گارا بنا چکڑ پڑا ہوا، صحابہ کرام دیکھا تم نے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ دیکھا ہے، اس کے اندر بلدیاں کھا رہا، اس کے منہ کے اوپر چکڑ لگ گیا، کپڑوں کے اوپر جسم کے اوپر گارا پڑ گیا، ہمارا تو کچھ رہ ہی نہیں باقی، ہماری تو کیتی کرتی ضائع ہو گئی۔ حلال کو مار کر حج کرنے کے لیے چلا گیا، وہ وہاں مشقت کرنے لگ پڑا، وہاں مشقت کرنے لگ پڑا اور 10 دن ادھر حلال کو ماننے لگ پڑے اور حلال کا کھانا کرنا شروع کر دیے، انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی، گناہ چھوڑ دی۔ اللہ پاک نے ان حاجیوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بھی اتنا ہی ثواب دے دیا، تو ہمارا تو چکنا ہی چور ہو گیا۔ ہاں بھائی یہ سلیم ہے، بتا رہا۔ دیکھیں اللہ پاک نے 5 انگلیاں بنائی ہیں، اے کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے۔ جو حلال کما کر جاتا ہے حاجی، حلال کے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو حرام کما کے جاتا ہے، سمگلنگ کر کے جاتا ہے، ایسا حاجی بھی ہوتا ہے۔ جو ملاوٹ کر کے کمانے والا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو رشوت لے کر پیسہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو ڈاکے مار کے پیسہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ایسا بھی حاجی ہوتا ہے۔ جو سمگلنگ کر کے پیسہ کمانے والا ہوتا ہے، ایسا حاجی بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی تقدیر کے فیصلے سلیم نہیں کرتا، یہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس کے ساتھ سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو حلال کو کمانے کے لیے حلال کا پیسہ کماتا رہا، حلال کا پیسہ کماتا رہا، حلال کھاتا رہا اور نیکی آج کے اندر مشقت اس نے کی، حلال کماتا رہا، حلال کھاتا رہا، بنیادی چیز حلال کمانا، حلال کھانا کرتا رہا، حرام کے کاموں سے جان بچاتا رہا، یہ ایسا ہو گیا جس طرح مئو کے پیٹ سے اب بچہ پیدا ہوا۔ سمگلنگ کرتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، جوا کھیل کر پیسے کماتا رہا، کھلا کر پیسے کماتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، ملاوٹ کر کے کماتا رہا، حج کرنے کے لیے گیا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، سود کے اوپر پیسے لگا کر پیسے حاصل کرتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، سود لیتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، چوری
پرائی زمینیں دباتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، فحاشیات کے کام کرتا رہا، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ دیکھیں لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر فحاشیات کے کام کیے گئے، اللہ پاک نے ان کا کیا اشر کیا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر فحاشیات کے کام کیے گئے، اللہ پاک نے ان کا کیا اشر کیا۔ تو جو فحاشیات کے کام کرتا رہے گا وہ حج کے اوپر جائے گا، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ سلیم کون ہے؟ اس کی تکفیر کے فیصلے کرنے والا۔ سلیم نے تو اللہ کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ میں بھائیوں کے لیے کرتا رہا، والد کے لیے کرتا رہا، والدوں کے لیے کرتا رہا۔ ایک 9 سال کا بھائی رہا تھا، ایک 3 سال کا رہا تھا والد سے، بہن 10 سال کی رہی تھی، 12 سال کی رہی تھی، ان کے لیے کرتا رہا، بیٹیوں کے لیے کرتا رہا، بیٹیوں کے لیے کرتا رہا ہوں۔ اللہ ہماری توبہ ہے، ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دو، معاف فرما دو، اللہ معاف فرما دو، معاف فرما دو۔ اب میں اللہ تمہارے کے درخواست کرتا ہوں، تو ہمارے گناہ معاف کر دو اللہ۔ مجھے کتنی تو نے بیماریاں لگا دی، میں تجھ سے راضی ہوں اللہ، راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہ بیماریاں کام ہے، ہمارے گناہ زیادہ ہے اللہ۔ کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، سونا سستا ہے بیگن نہیں اللہ، یہ سونا سستا ہے بیگن نہیں اللہ جی، میں تجھ سے راضی ہوں اللہ، تجھ سے راضی ہوں اللہ، ہمیں معاف فرما دو اللہ۔ بہت وقت ہمارا خاتمہ ایمان دے فرما دو اللہ، بہت وقت ہمارا خاتمہ ایمان دے فرما دو اللہ۔ کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو بھی انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نیکی کے کام ہوتے ہیں، وہ بھولتا ہے، وہ خدا کے لیے عمل کر لو۔ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ نمرود جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بولتا رہا، اس کے لیے لکڑیاں کٹیاں کروائیں، اللہ پاک نے اس کو لنگڑے مچھر سے مرایا، تو لنگڑے مچھر سے مرایا۔ ہمارا اللہ جب جلال کے اندر آتا ہے، جلال کے اندر آتا ہے، پھر بات نہیں، ہمارا اللہ چھوڑے گا۔ دنیا والوں توبہ کر لو، اللہ بنا لو، بنا لو، بنا لو، بنا لو۔ جو حاجی حلال گھماتا رہا، حلال کھاتا رہا، وہ ایسا ہو گیا جس طرح مئو کے پیر کے اندر اب پیدا ہوا۔ اب تو نے بھی آرام کے کام کرنے چھوڑ دیے، نیکی بڑھا دی، تجھے بھی آج کا ثواب مل گیا۔ بیٹھے بیٹھاؤ، نہ پیسہ لگا، نہ ٹکا لگا، نہ مشقت کرنی پڑی، آج ہی کا ثواب مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کام تعمیر کیا اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرمایا اللہ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو آئے ان کے تمام گناہ اللہ معاف فرمائے، گناہ معاف فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بتایا آمین آمین۔ اس گھر کے لیے جو عورتیں ہیں، خواتین حضرات آئیں، ان کے اللہ پاک گناہ معاف فرمائیں۔ دوسرے نبی نے فرمایا آمین۔ اللہ پاک جس اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے اللہ درجہ بلند فرما دو۔ دوسرے نبی نے فرمایا آمین آمین۔ یہ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ ہمارے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قبول فرما دی۔ بعد ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اللہ اس مکے شہر کے اندر پوری دنیا کا فروٹ پہنچا دو، پوری دنیا کا اللہ فروٹ پہنچا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں بتایا کہ مکے کے اندر پیدا کر دو،
مکے کے اندر پیدا کر دو، ایسا بتاتے تو مکر کے اندر پیدا ہونے لگ پڑتا، یہ کھیتوں کے اندر کاموں کے اوپر لگ پڑتے صحابہ کرام۔ او بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہ